سارے کہتے ہیں پہلے میں نے یہ پیر اب ویر پہ آتے ہیں ذرا. یہ پہلی کتاب میں دینے لگا ہوں, یہ سنن ابن ماجہ میرے ہاتھ میں, یہ ہماری سیاستہ کی کتاب ہے, اور یہ جو میرے ہاتھ میں نسخہ ہے یہ دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے, عربی ٹیکسٹ کی کتاب ہے. یہ سنگل والیوم میں ہوتی ہے, اس کا صفحہ نمبر ہے 19 اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 120. مولا علی علیہ السلام اس طرح ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام اور کیا فرما رہے ہیں؟ قال علی انا عبداللہ و اخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعد الا کذاب صلیت قبل الناس ب7 سنین. مولا علی علیہ السلام ایسے ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور فرما رہے لوگوں سنو, میں علی اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں. علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں. میں آگے نہیں چل رہا, میں نقطہ بتا رہا ہوں, میں صدیق اکبر ہوں, میں سب لوگوں سے پہلے 7 سال پہلے نماز پڑھنے والا ہوں, اور اس کا دعویٰ میرے بعد کوئی نہیں کرے گا سوائے کسی جھوٹے کے. یعنی اس حدیث مبارکہ میں مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں بھائی ہوں, میں ویر ہوں, علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں. یہ میں مختصر کر رہا ہوں بس. اگلی کتاب دینے لگا ہوں آپ کو, جامع ترمذی. یہ جامع ترمذی میرے ہاتھ میں ہے, سیاست اہل سنت کی تیسری چوٹی کی کتاب ہے. یہ بھی دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے اور یہ سنگل والیوم میں ہوتی ہے. انٹرنیشنل اس کا نمبر دے رہا ہوں میں حدیث کا آپ کو, وہ ہے 3720. اس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اور صفحہ نمبر ہے اس کا 847. یہ جامع ترمذی دینے لگا ہوں کہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب مدینہ میں آقا علیہ السلام نے جو مواخات کیا, ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, انصار اور مہاجرین کو, مولا علی علیہ السلام کو جب کسی کا بھائی نہ بنایا تو آپ روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ظاہراً کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے, فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تجھے کسی اور کا بھائی کیسے ڈکلیئر کر دوں کہ تو دنیا میں بھی رسول اللہ کا بھائی ہے اور آخرت میں قیامت کے دن بھی رسول اللہ کا بھائی ہے. یعنی تو محمد کا بھائی دنیا میں بھی ہے اور قیامت کے روز بھی علی تو محمد کا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں. یعنی یہ ہو گئی. اب اگلی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, آپ نے بڑی معروف سنی ہوگی اگلی روایت جو اب آپ کی محبتوں کی میں نظر کرنے لگا ہوں. یہ جلدی جلدی ذرا حوالے سن لیں, میں نہیں چاہتا کہ ورنہ اس پہ مجھے 5-6 گھنٹے چاہیے. اتنے دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں میرے پاس. جو میں نے انٹروڈکشن والی حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ مولا علی علیہ السلام اپنا تعارف کروایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں. پھر آگے جو بڑی معروف حدیث مبارکہ دینا چاہتا ہوں جس کو محب تبری ریاض النظرہ میں لے کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115. یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم اجعل لی وزیرا من اہل اخی علی, کہ مولا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی جو قرآن میں موجود ہے سورہ طٰہٰ میں, کہ مولا یہ جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا وزیر کر دے, میرے کار میں شامل کر دے تاکہ میری معاونت کرے, مدد کرے, اس کو نبوت عطا کر دے تاکہ جو میری کمر ہے اس میں طاقت آئے, قوت آئے اور اچھے طریقے سے ہم جو ہے تیرے دین کی دعوت دے سکے. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مولا اللہم اجعل لی وزیرا من اہل اخی علی, مولا میری اہل میں سے میرے بھائی علی کو میرے ساتھ شامل کر دے. اشدد بہ اذری واشرک فی امری, تاکہ وہ میرے ساتھ ملے, میری جو کمر ہے اس کا بوجھ ہلکا ہو اور ہم دونوں بھائی مل کر تیرے دین کی دعوت کے لیے کام کریں. اس میں بڑی خاص بات جو میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ مولا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی ہارون کو اپنے بھائی کے لیے, تو اسی طرح میں دعا کرتا ہوں اس کو اتنی کثرت کے ساتھ بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ, میں نے کہا نا 4 سے 5 ہزار حدیث مختلف طرق و سند کے ساتھ میرے پاس موجود پڑی ہوئی ہیں کہ آقا علیہ السلام بھائی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کو. اگر کوئی اور دنیا میں حضور علیہ السلام نے کسی کو اتنی کثرت کے ساتھ پکارا ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا بھائی آپ جا رہے ہیں میرے لیے کام کر دیں, بھائی میرے لیے دعا کر دیں, وہ بھائی تھوڑا ہو جاتا ہے. یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں آقا علیہ السلام. 4 سے 5 ہزار حدیث تو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, بلکہ اس پر میں اپنی پوری کتاب جو ہے مرتب کر کے آپ کی محبتوں کی نظر کروں گا. تو اس پہ میں آپ کو جلدی جلدی حوالے دینا چاہتا ہوں. اسی پہ اس کو امام بخاری نے لیا ہے, جلد نمبر 4 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 4154. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں لیا ہے, اس کی جلد نمبر 4 ہے, سب حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 2404. اسی طرح احمد بن حنبل نے مسند میں لیا ہے, اس کی جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر ہے 1608. اس کو مسلم نے لیا ہے دوسرے طریق کے ساتھ, جلد نمبر 4 حدیث کا نمبر ہے 2403. اور اسی طرح کثرت کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے اس کو لیا جلد نمبر 1 میں حدیث کا نمبر 1532. اسی طرح اس حدیث کو ابن ماجہ نے لیا ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے
اور اس کا حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 121. احمد بن حنبل نے مسند میں لیا جلد نمبر 1, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 1463, اور حدیث کا نمبر چل رہا ہے 1129, اور ایک روایت میں آتا ہے 11290. یہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ ہے, یہ بھی مسند میں ہے 11290 اور 1463. اسی طرح کثرت کے ساتھ امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں لیا جلد نمبر 5, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 8399. اس کو امام طبرانی نے لیا معجم الکبیر میں جلد نمبر 11, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 11092. اس کو معجم الاوسط میں لیا جلد نمبر 8, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 7894. اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لیا ہے, اس کی جلد نمبر 5, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 5093. اس کو احمد بن حنبل نے مسند میں لیا جلد نمبر 1, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 1583. اسی حدیث کو امام مسلم نے لیا جلد نمبر 4 ہے اپنی صحیح میں, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 2404. اسی حدیث کو امام مسلم نے لیا ہے جلد نمبر 4, حدیث کا 2303. اس کو امام طبرانی نے لیا ہے جلد نمبر 12 ہے اپنی معجم الکبیر میں, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 12341. پھر اسی حدیث کو کثرت کے ساتھ یہ حدیث ہے امام احمد بن حنبل نے مسند میں لیا ہے جلد نمبر 1, حدیث کا نمبر ہے 1600. اسی حدیث کو امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں لیا ہے جلد نمبر 5, حدیث کا نمبر 8431. امام ابن ابی شیبہ نے اس کو لیا اپنی مصنف میں جلد نمبر 6 ہے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 32074. جلد نمبر 7 ہے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 37008. اسی حدیث کو امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں لیا ہے جلد نمبر 5, حدیث کا نمبر 8438. اسی حدیث کو پھر کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے. پھر امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں لیا ہے اس کو, اس کی جلد نمبر 15, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 6927. اسی حدیث کو امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں لیا ہے, اس کی جلد نمبر 9, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 17671. اسی حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی سنہ میں کثرت کے ساتھ کوئی 20 سے 25 احادیث بیان کی ہیں, اس کی جلد نمبر 2 ہے, حدیث کا نمبر چل رہا ہے 1334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44. کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کو امام بخاری نے لیا جلد نمبر 3 میں, صفحہ نمبر 675 میں. اسی طرح کثرت کے ساتھ ابن ماجہ نے لیا, اس کو احمد بن حنبل نے لیا, ابو یعلا نے مسند میں اس کو لیا ہے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ, جلد نمبر 2 ہے, حدیث کا نمبر ہے 718. ابن حبان نے لیا ہے, ابن ابی شیبہ نے لیا ہے, ابن ابی عاصم نے لیا ہے, ترمذی نے لیا ہے, طبرانی نے لیا. اتنی کثرت کے ساتھ یہ احادیث بیان ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں, اس حدیث کو جلدی جلدی سنیں. علی باج محمد دا کوئی ویر وخا میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں, بڑی طویل حدیث ہے. اس کو ذخائر العقبہ میں اس کا صفحہ نمبر 90 ہے, اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز ہوئے, مولا علی علیہ السلام کو بلایا, اپنے سینے سے لگایا, فدمّاہ الی صدرہ وقبل بین عینیہ وقال یا. آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا, اپنے سینے سے لگایا, آنکھوں کے درمیان جو جگہ ہے اس میں بوسہ لیا, اور ہم کو مخاطب کر کے ہوئے فرمایا یا معاشر المسلمین ھذا اخی وابن امی وخاتنی ھذا لحمی ودمی وشعری ہائے 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 ھذا مفرج الکروب انی. فرمایا لوگوں سنو, یہ میرا بھائی ہے, میرے چچا کا بیٹا, میرا داماد, یہ میرا خون ہے, یہ میرا گوشت ہے, یہ میرے سر کے بال ہے, یہ ہر مصیبت کو مجھ سے دور کرنے والا, یہ میرا بھائی ہے. اس حدیث میں شرح نہیں کرنی, آقا علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. علی باز محمد دا کوئی ویر وخا مینو. پھر اسی طرح آقا علیہ السلام پھر فرما رہے ہیں, اس کو آقا علیہ السلام, اس کو امام جلال الدین سیوطی جامع صغیر میں جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر ہے 670. خیر اخوانی علی, میرا بہترین جو بھائی ہے, سب سے اعلیٰ بھائی ہے, اس کا نام علی ہے. میں نے ذرا اپنی سپیڈ بڑھا دیا. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو منتخب کنز الاعمال میں مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر ہے 45. مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ یا علی انت اخی و صاحبی و رفیقی فی الجنت, اے علی تو میرا بھائی ہے, تو میرا ساتھی ہے, اور جنت میں میرا رفیق ہے. یعنی اس حدیث مبارکہ میں بھی مولا علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے. علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو. پھر یہ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں, یہ بھی منتخب کنز الاعمال میں مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 46 میں ہے. انا عبداللہ و اخو رسول ہی, میں اللہ کا بندہ ہوں. مولا اپنا تعارف کروا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں, اس کو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور اس کو امام خازمی اپنی مناقب خازمی میں اس کی صفحہ نمبر ہے 140 میں لے کے آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکتوب علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب اخو رسول اللہ قبل ان یخلق اللہ السماوات والارض بالف عام. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, محمد بن عبداللہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اور علی بن ابی طالب جو ہیں وہ رسول اللہ کے بھائی ہیں.
اور 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ان کو پیدا کیا۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں میں، جس میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرما رہے ہیں، اس کو امام نسائی اپنی خصائص میں لے کے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 29۔ انا عبداللہ واخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں، اور اس کو محب تبری ریاض الندرہ میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 137 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی و وارثی، علی تو میرا بھائی بھی ہے اور تو میرا وارث بھی ہے۔ یعنی اس میں بھی آقا علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کے اعلان کر رہے ہیں کہ علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اس کو امام جلال الدین سیوطی اپنی قول الجلی فی فضیلت علی میں لے کے آئے۔ میں نے القول الجلی فی افضلیت علی لکھی ہے کتاب، اور یہ امام سیوطی کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 26۔ اس میں بھی آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ اشارہ الی علی اخی و ابن امی، مولا علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ علی میرا بھائی بھی ہے اور میرے چچا کا بیٹا بھی ہے۔ وہی اس حدیث میں بھی آقا علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث میں بھی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں انت اخی و انا اخوک، علی تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ اس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 45 ہے اور صفحہ نمبر ہے 47۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام اپنا تعارف پیش کروا رہے ہیں، اور اس کو امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لیا، جلد نمبر 45، صفحہ نمبر ہے اس کا 46۔ انا عبداللہ و اخو رسول ہی، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو۔ اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو کہ علی سورج تمہیں سلام کہتا ہے، تو بھی سورج کو سلام کر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سورج کو سلام کیا، تو سورج کیا کہتا ہے وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج نے مجھے کہا وعلیکم السلام اے رسول اللہ کے بھائی۔ مولوی صاحب سورج بھی جانتا ہے کہ علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو، سورج بھی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے بھائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات مولا علی علیہ السلام کو بھائی ڈکلیئر کر رہی ہے، اور آپ کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے، اور کہتے بھائی یہ جو کلام جب پڑھتے ہیں میں نیا کلام پیش کرنے لگا ہوں، میں نیا کلام پیش کرنے لگا ہوں۔ او بھائیا تو پرانا ہی سنا، یہ ڈرامے بازی کر کے نا اس طرح کر کے وہ کہتا ہے بھائی پرانا سنا۔ اچھا پرانا سناؤں، اب میں پرانا سناتا ہوں مولوی صاحب، اگر آپ تو حلالی ہے نا تو یہ مرکز ضرور پڑھیے گا، اور جو آپ